السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ ہیبت خان 13 برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے لندن میں مقیم تھا۔ اس نے لندن میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ جلدی اس کا شمار اچھے ڈاکٹروں کی لسٹ میں ہونے لگا تھا۔ اس کی شادی کے 2 سال بعد اس کا باپ یک بارگی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے لقمہ اجل ہو گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی موت شدید خوف کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی ایسا واقعہ بھی رونما نہ ہوا تھا جسے بنیاد بنا کر اس بات کو سچ تسلیم کیا جا سکتا۔ ہیبت خان کا باپ وجاہت خان اپنے علاقے کا وڈیرا گردانا چاہتا تھا۔ علاقے کے اندر سب سے بڑی حویلی وجاہت خان کی ہی تھی۔ علاوہ ازیں وجاہت خان 4.5 مربع زمین کا مالک تھا۔ اس کی وفات کے بعد سب کچھ ہیبت خان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ 4 کنال کی اراضی میں 4 دیواری ڈال کر ایک سائڈ پر ایک کنال پر عظیم الشان کوٹھی تعمیر کروائی گئی تھی، جبکہ اس کے بالکل سامنے ایک کنال پر چھوٹا سا گراؤنڈ نما پارک بنایا گیا تھا۔ ساتھ والی 2 کنال جگہ میں حویلی کے بالکل پیچھے ملازموں کے لیے کوارٹر بنائے گئے تھے، جبکہ ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا قبرستان بنایا گیا تھا جہاں وجاہت خان کے والدین اور بہن کو دفن کیا گیا تھا۔ وجاہت خان اپنے وقت کا ایک ظالم، جابر اور بےغیرت قسم کا انسان گزرا تھا۔ پیسہ اور حسن دونوں ہی وجاہت خان کی کمزوریاں تھیں۔ کتنی ہی معصوم اور بے گناہ دوشیزاؤں کی عصمت کا اس نے جنازہ نکالا تھا۔ غریب لوگوں کے اندر اس کے خلاف زبان کھولنے کی سخت نہ تھی۔ اس کے ظلم کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب اس کی حویلی میں رانا الفت خان نے آنا شروع کر دیا۔ رانا الفت کا تعلق انڈر ورلڈ کی دنیا سے تھا۔ شروع میں اس نے وجاہت خان کے ذریعے منشیات فروشی کے دھندے کو فروغ دیا۔ جب اس کا وجاہت خان پر اعتماد پیدا ہو گیا تو اس نے وجاہت خان کے ذریعے نوجوان دوشیزاؤں کو اغوا کروانا شروع کر دیا۔ پیسہ پہلے ہی وجاہت خان کی کمزوری تھا۔ رانا الفت نے وجاہت خان کو سر سے پاؤں تک پیسے میں چھپا دیا تھا۔ وجاہت خان نے بھی رانا الفت پر حد سے زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وجاہت خان اس بات سے قطعی آشنا نہ تھا کہ رانا الفت کس قدر آتش کا پرکالا ہے۔ رانا الفت وجاہت خان پر پیسے کی بارش کر رہا تھا تو دوسری طرف وجاہت خان اپنے چیلوں کے ذریعے اسے لڑکیاں پہنچا رہا تھا۔ لیکن ایک رات وجاہت دل کا شدید دورہ پڑنے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ باپ کی وفات کے بعد ہیبت خان اپنی فیملی سمیت لندن شفٹ ہو گیا تھا۔ پیچھے کا سارا نظام اس نے منشی فیض رسول کے سپرد کر دیا تھا۔ لندن رہ کر وہ وقتاً فوقتاً منشی فیض رسول سے حالات و واقعات کے متعلق آگاہی لیتا رہتا تھا۔ منشی فیض رسول ایک نہایت ہی ایماندار اور قابل اعتماد انسان تھا۔ خالق حقیقی نے اسے 3 بچوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا راشد خان، جو کہ اب میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا ظہیر خان 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا حیدر خان 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ ہیبت خان کی اہلیہ مونا خان نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا اور لندن میں ہی ایک پرائیویٹ فرم میں بطور سیکرٹری خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ وقت پل لگا کے گزرتا چلا گیا اور 13 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے میں بیت گیا۔ 13 برس بعد ہیبت خان اپنی فیملی کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا۔ 13 برس بعد جب وہ اپنے علاقے میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ کچی آبادی پکی عمارتوں کا روپ دھار چکی تھی۔ گاؤں کا گاؤں شہر میں بدل چکا تھا۔ ضروریات زندگی کی ہر سہولت دستیاب تھی۔ اس کے تخیل میں وہ گاؤں آیا جب یہاں کچی آبادیاں تھیں، لیکن آج یہ تبدیلی دیکھ کر وہ انگشت بدندہ رہ گیا تھا۔ ہیبت خان اور اس کی فیملی کو لینے کے لیے منشی فیض رسول ایئرپورٹ پر آیا تھا۔ منشی فیض رسول کو جب اس نے دیکھا تھا تو وہ بالکل جوان تھا، لیکن آج اس کے بالوں میں، سر اور داڑھی کے بالوں میں
سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی کا سورج بھی ڈھلتا جا رہا ہے، ہیبت خان نے منشی فیض رسول کو راستے میں چھیڑتے ہوئے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ یہ سفیدی ایسے ہی نہیں آ گئی، منشی فیض رسول نے بتایا۔ آپ لوگوں نے میرے ناتواں کندھوں پر بہت بڑا بوجھ لاد دیا تھا۔ ہر وقت چنتا کھائے رہتی تھی کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ زندگی میں آج تک آپ کے باپ دادا سے کبھی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ آپ کی وفاداری کا تو میں بچپن سے ہی قائل ہوں، ہیبت خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کی محبت ہے، منشی فیض رسول گاڑی حویلی کے اندر داخل کرتے ہوئے بولا۔ گاؤں میں ہیبت خان اور اس کی فیملی کی واپسی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ سب لوگ اس کا استقبال کرنے کی غرض سے اس کی حویلی میں جمع تھے۔ عین اس وقت جب گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، سب گاؤں والے گاڑی کے آلے دوالے پھیل گئے تھے۔ ہیبت خان اور اس کی فیملی جب گاڑی سے باہر نکلے تو گاؤں والوں نے ان پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کر دی۔ ہیبت خان گاؤں والوں کی چاہت اور محبت کا گرویدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں والے جلدی یکے بعد دیگرے لوٹ گئے۔ شام کے دھندل کونے جب ہر شے کو اپنی آغوش میں بھرنا شروع کر دیا تو جنوب کی جانب سے گہرے سرخ بادلوں نے اٹھنا شروع کر دیا۔ گہری تاریکی کے باعث بادلوں کی رنگت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ بادل خاموشی سے نیلے فلک پر چھا رہے تھے۔ جیسے جیسے کچھوے کی رفتار سے بادل چھا رہے تھے، ویسے ویسے ماحول میں بے چینی اور گھبراہٹ اور حبس بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ حبس جیسے جیسے بڑھ رہی تھی، ہر کس و ناقص مضطرب ہونے لگا تھا۔ حبس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے یا چھتوں پر چڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر کوئی فرق محسوس نہ ہوا تھا۔ سب کی حیرت حویدہ تھی کہ نہ جانے آج ماحول میں اتنی حبس کیوں بڑھ چکی تھی۔ تبھی یکلخت موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ بارش کے قطروں میں پانی کی بجائے خون کی بوندیں اور لوتھڑے گر رہے تھے۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا تو فوراً سے بھی پہلے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ استغفار کا ورد شروع ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آسمان سے خون گرنے کی وجہ کیا ہے۔ دوسری طرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث ہیبت خان اور اس کی فیملی جلدی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے، لیکن انہیں سوئے ابھی تھوڑی ہی دیر بیتی ہوگی کہ یکدم سکوت زدہ فضا میں دل خراش چیخیں گونج اٹھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ درجنوں لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں۔ ہیبت خان اور اس کی ساری فیملی سہم گئے۔ ہیبت خان کے بچے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہیبت خان نے فوراً ہی منشی فیض رسول کو اپنے کمرے میں بلوا لیا اور ان چیخوں کے بارے میں دریافت کیا، مگر وہ خود کچھ جانتا ہوتا تو اسے کچھ بتاتا۔ معذرت چاہتا ہوں سرکار، منشی فیض رسول بے چارگی کے عالم میں بولا۔ پوری حویلی چھان ماری ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آوازیں حویلی کے کس حصے سے آ رہی ہیں، نہ ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیخ کون رہا ہے۔ منشی فیض رسول کی بات سن کر ہیبت خان سمیت اس کی ساری فیملی حیران رہ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہیبت خان نے منشی فیض رسول کو حیران کن آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ فوراً سے بھی بیشتر مجھے وضاحت چاہیے۔ ہیبت کا لہجہ تہکمانا لیکن حیرت والا تھا۔ اسے منشی فیض رسول کی ذہنی حالت پر حیرت ہو رہی تھی۔ ہیبت خان کا حکم سنتے ہی منشی فیض رسول نے مڑنا چاہا ہی تھا کہ یکلخت آوازیں بند ہو گئیں۔ تم جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا، ایک تو اب میں کوئی خلل برداشت نہیں کروں گا، دوسرا اس واقعے کی مکمل تحقیقات کراؤ۔ مجھے صرف وضاحت چاہیے۔ منشی فیض رسول منہ سے تو کچھ نہ بولا، بس سر خاں میں ہلاتا ہوا چپ چاپ دبے قدموں واپس لوٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڈھا عقل سے پیدر ہے، مونا خان لیٹتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہیبت خان نے منشی فیض رسول کی حمایت میں کہا۔ کیا یہ حیرت زدہ بات نہیں ہے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا اور حویلی کا خاص بندہ بونگوں کے سے جواب دے رہا ہے؟ مونا خان بولی۔ چھوڑو اس بات کو، سو جاؤ،
ہیبت خان لاجواب ہو کر بولا، بچوں کو بھی سلاؤ، ایسی باتوں سے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مونا خان منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے شریر میں سرایت کر چکی تھی۔ اس نے بچوں کو ساتھ لٹا لیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے انجانے اندھے کے خطروں سے آگاہ کر رہی تھی۔ بے شک جس ماحول کے وہ عادی تھے وہاں ان باتوں کو حقیقت تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ ذہنی فطور تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا اس نے مونا کو سوچنے پر ضرور مجبور کر دیا تھا۔ منشی فیض رسول کے ساتھ مل کر روزانہ ہیبت خان نے اپنی زمینوں کا چکر لگانا شروع کر دیا تھا۔ بچوں کو 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں اور اس بار اس نے یہ چھٹیاں اپنے گاؤں میں ہی گزارنے کا ارادہ کرا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ منشی فیض رسول کی ایمانداری اور محنت کا ہیبت خان مزید گرویدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ منشی فیض رسول نے کوئی وقی کا فروگزاشت نہ کیا تھا۔ زمینیں سونا اگل رہی تھیں، اس کے علاوہ ہر طرف قداوت درخت دکھائی دے رہے تھے۔ انہی درختوں میں ایک بیر کا درخت بھی تھا جس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی اور جھکی ہوئی تھیں۔ منشی فیض رسول اور ہیبت خان دونوں چلتے ہوئے اس درخت تک جا پہنچے۔ سرکار، اس درخت کا پھل بہت میٹھا اور رسیلا ہے، منشی فیض رسول نے بتایا تو ہیبت خان نے درخت کو بغور دیکھا۔ پھلدار درختوں کے پھل وقتاً فوقتاً گاؤں والوں میں تقسیم کرواتا رہتا ہوں، قربا میں اناج بھی تقسیم کرواتا رہتا ہوں۔ ہیبت خان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے خوشی سے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک رزق میں برکت پیدا کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہماری رعایا ہے۔ اگر ہم نے ان کا خیال نہیں رکھنا تو اور کس نے رکھنا ہے؟ اگر ہم لوگ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم سے بھی تو پوچھ گچھ ہوگی۔ جس قدر ممکن ہوگا گاؤں کے لوگوں کو، یعنی کہ غریب ضرورت مند لوگوں کی ہر ضرورت پوری کیا کرو۔ یہی نہیں، گاؤں سے باہر کا بھی کوئی آ جائے تو کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سرکار، منشی نے جواب دیا۔ ہیبت خان نے درخت کی ایک لٹکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر اس سے ایک موٹا تازہ بیر توڑا، لیکن بیر توڑنے کی دیر تھی کہ اگلا منظر دیکھ کر ہیبت خان سمیت منشی فیض رسول بھی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ جس ٹہنی سے بیر توڑا گیا تھا اس جگہ سے خون کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہیبت خان نے حیران کن آنکھوں سے منشی فیض رسول کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بیر تیزی سے ایک طرف پھینک دیا۔ منشی فیض رسول سرعت سے ہیبت خان کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے یوں لگا جیسے موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہو۔ بارش کیا تھی، خون کی بوندیں پورے درخت سے ٹپک رہی تھیں۔ ہیبت خان اور منشی فیض رسول دونوں ہی پوری طرح سے خونی بارش کی زد میں آ چکے تھے۔ ہر طرف خونی خون پھیلتا جا رہا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے دونوں اس بیر کے درخت کے نیچے سے نکلے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت دو چند ہو گئی کہ ان کے درخت سے نکلتے ہی خونی بارش یکدم تھم گئی۔ یہی نہیں، ان کے کپڑے اور جسم یکدم یوں خشک اور صاف ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہیبت خان نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہیبت خان پوری طرح سے خوف کی زد میں آ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ متواتر منشی فیض رسول کو تکے جا رہا تھا۔ منشی فیض رسول خود حیرت زدہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، میں خود بھی کچھ نہیں جانتا۔ منشی فیض رسول کے لہجے سے بے بسی اور بے چارگی عیاں تھی، لیکن حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ سب کالے جادو کا کوئی کھیل ہے۔ ممکن ہے کوئی آپ کے جاہ و جلال اور مرتبے سے حسد رکھتا ہو، آپ کی کامیابی اس کے دل پر نشتر کے ساتھ پڑتی ہو اور اس نے آپ پر زبردست قسم کا کالا جادو کروایا ہو۔ یہ سب بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیبت خان غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولا۔ سرکار، ایسی باتیں نہ کریں، منشی فیض رسول نے تڑپ کر کہا۔ ایسے حالات و واقعات کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے،
کسی اللہ والے سے ضرور حساب کتاب کروا لینا چاہیے۔ لگتا ہے واپس آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہیبت خان نے بے بسی سے کہا۔ میری فیملی کے اندر خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی فیملی بہت پیاری ہے، انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مزید کوئی ایسا واقعہ ہوا تو میرا یہاں رکنا ممکن نہیں رہے گا۔ مجھے فیض رسول کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے اس نے چپی سادھ رکھی۔ دونوں چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ ہیبت خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ منشی فیض رسول کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر برائے جمان ہو گیا۔ ہیبت خان نے گاڑی حویلی کی طرف موڑی اور اسے گیئر میں ڈال دیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر کوئی گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ ہیبت خان کی حویلی میں بھی گہرا سکوت طاری تھا، سارے مکین گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ ہیبت خان اور اس کی اہلیہ مونا خان الگ جبکہ تینوں بچے الگ کمرے میں سوتے تھے۔ تینوں بھائی گہری نیند سو رہے تھے جب یک بار کی ظہیر خان کی آنکھ کھٹکے سے کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ کمرے کے اندر زیرو کے بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ہر شے کو مکمل واضح کر کے دکھا نہیں رہی تھی، مگر اتنا ضرور تھا کہ چیزوں کی پہچان بغور دیکھنے سے کی جا سکتی تھی۔ ظہیر خان ہمتاً گوش ہو گیا۔ آواز اٹیچ باتھ کے اندر سے آ رہی تھی۔ باتھ کے اندر بڑے ٹب میں پانی گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر نہا رہا ہو۔ ظہیر خان نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیڈ پر دراز تھے۔ ظہیر خان کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر کمرے کے دروازے کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت بڑھ گئی کہ دروازے کے اندر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ ظہیر خان بنا آواز پیدا کیے اپنی جگہ سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کے دروازے کے پاس جا کر اس نے کان لگا کر سننا چاہا، لیکن کسی نتیجہ خیز مرحلے پر نہ پہنچ سکا۔ باتھ روم کے دروازے کے اندر سے چٹخنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ ظہیر خان نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ٹب کے اندر بے ہم پانی گر رہا تھا، لیکن نہانے والا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ظہیر خان باتھ روم کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر کوئی ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ ظہیر خان نے پانی بند کیا اور باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی مڑا، کسی نے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ظہیر خان نے سہم کر فوراً پیچھے دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر گنگ رہ گیا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ قبل اس کے کہ وہ واپس پلٹتا، کسی نے یک لخت اس کی گردن کو پکڑا اور اسے نیچے دھکیل دیا۔ ظہیر خان اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہ تھا۔ ظہیر خان لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا چلا گیا۔ خود کو آہنی شکنجوں سے نجات دلانے کے لیے ظہیر خان ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا تاکہ مدد کے لیے اپنے بھائیوں کو بلائے، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہو۔ حیرت اور خوف کے مارے اس کے حواس ختم ہو چکے تھے۔ یکدم اس کے سر کو پکڑ کر کسی نے تیزی سے پانی سے بھرے ٹب میں ڈبو دیا۔ ظہیر خان ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ناک منہ میں مکمل پانی بھر چکا تھا، سانس تک لینا دشوار ہو چکا تھا۔ موت کی پرچھائیاں اس پر سایہ فکن ہو چکی تھیں۔ اس کی ہر کوشش دھیرے دھیرے ناکام پڑتی جا رہی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان وہ پینڈولم کی طرح لڑک کر رہ گیا تھا۔ اسی کشمکش میں اس کی ہر سعی ناکام پڑ گئی اور ظہیر خان لقمہ اجل ہو گیا۔ موت زندگی پر حاوی آ گئی۔ ظہیر خان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ظہیر خان کا بے جان جسم لڑک گیا۔ ایک سماج شکن چیخ نے پوری حویلی میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا۔ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ راشد خان کی تھی۔ راشد خان اٹھ کر باتھ روم گیا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سماج شکن چیخ اس کے حلق سے نکلی۔
حیدر خان جو کہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، راشد خان کی چیخ پر حیدر خان بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا اور وہ بھی فوراً باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اگلا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑ گئے۔ دوسری طرف چیخ کی آواز سن کر ہیبت خان اور مونا خان بھی ان کے کمرے کی طرف بڑھے اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دونوں بھائیوں کے رونے کی آوازیں بے ہم ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ راشد خان تو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر دھواں دھار روئے جا رہا تھا۔ حیدر خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی ہیبت خان اور مونا اور اس کے علاوہ اکٹھے ہو جانے والے ملازم بھی اندر داخل ہو گئے۔ ابو، حیدر خان نے روتے ہوئے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ بھیا، حیدر خان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی جب باتھ روم کی طرف بڑھے تو اگلا منظر دیکھ کر ان کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ جو منظر ان کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں منشی فیض رسول بھی پہنچ گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہیبت خان کو دلاسا دیا، جبکہ ملازموں کو فوراً حکم دے کر ظہیر خان کے جسد خاکی کو بیڈ پر لٹایا گیا۔ پلک جھپکتے میں پوری حویلی میں ماتم شروع ہو گیا تھا۔ مونا خان کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیدر خان اور راشد خان بھی دھواں دھار رو رہے تھے۔ ظہیر خان کی موت کی خبر پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ گاؤں والے یکے بعد دیگرے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پورا گاؤں جہاں ہیبت خان اور اس کی فیملی کے غم میں شریک تھا، وہیں حیران و ششدر بھی تھا کہ ظہیر خان کی موت کیسے واقع ہو گئی۔ یہ معمہ کسی طور حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ رو رو کر سب کا برا حال تھا۔ لیکن کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک دستور ہے۔ انسان ہمہ وقت آنکھوں سے دکھائی دینے والی حقیقتوں کو نہیں مانتا۔ ایک ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وقت آنے پر اپنی اولاد کی خاطر سولی پر لٹکنے سے بھی گریز نہیں کرتی، لیکن جب اس کی اولاد لقمہ اجل ہو جائے تو اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں جاتی۔ دنیاوی رشتہ دنیا ہی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور بس یاد بن جاتا ہے۔ ہیبت خان اور اس کی فیملی رونے دھونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ مجرم کافی شاطر تھا، جسے بند دروازے بھی اندر داخل ہونے سے نہ روک پائے تھے۔ نہ جانے وہ کن کونے کھدروں سے اندر داخل ہوا تھا اور ظہیر خان کو ابدی نیند سلا کر چلتا بنا تھا۔ ظہیر خان کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ پلک جھپکتے میں ہیبت خان کے گھرانے کو مصیبتوں نے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر یہاں کیوں آیا تھا، لیکن اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مجرم کو ابدی نیند سلائے بنا یہاں سے نہیں جائے گا۔ مجرم نے بے دردی سے اس کے لخت جگر کو ابدی نیند سلایا تھا۔ ہیبت خان کا بس نہیں چل رہا تھا، وگرنہ ایک بار مجرم سامنے آ جاتا تو وہ اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا۔ یہ گھر کتنا منحوس ہے، میرے لخت جگر کو نگل گیا ہے، مونا خان نے روتے ہوئے کہا۔ اس وقت سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ ہر کس و ناکس کی آنکھوں سے گوہرے آبدار بہہ رہے تھے۔ جوان بیٹی کے غم نے ہیبت خان اور اس کی اہلیہ کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ راشد خان اور حیدر خان کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ مما، بھیا کو آخر کس نے مارا ہے؟ راشد خان نے سوالیہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اندر سے تو چٹخنی لگی ہوئی تھی، ہم دونوں بھائی بھی سو رہے تھے، آخر مجرم کہاں سے آیا؟ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے ابو، حیدر خان نے ہیبت خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہاں آپ کے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں جو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اس طرح کیسے تمہارے بھائی کے مجرم کو زندہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہیبت خان گویا ہوا۔ اس طرح تو مجرم کا حوصلہ مزید بڑھ جائے گا، وہ ہمیں بزدل سمجھے گا اور یوں وہ کوئی بڑا وار بھی کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں اپنے لخت جگر کا اس سے انتقام لیے بغیر نہیں جانے والا۔ ممکن ہے
کوئی آپ کے جاہ و جلال سے جیلس ہوتا ہو اور آپ کو نیچا دکھانے یا آپ کا سب کچھ ہڑپ کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہو؟ مونا خان نے سوال داغا تو ہیبت خان سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اسے منشی فیض رسول کے الفاظ یاد آ گئے جب اس نے پیر توڑا تھا اور درخت سے خون کی بارش شروع ہو گئی تھی تو منشی فیض رسول نے کہا تھا کہ ممکن ہے کوئی آپ کے جاہ و جلال سے جیلس ہو رہا ہو۔ ممکن ہے، ہیبت خان نے مختصر سا جواب دیا۔ اپنے دشمن کو پہچانیے وگرنہ وہ گاہے بگاہے وار کرتا رہے گا اور نقصان پہنچاتا رہے گا۔ مونا خان بولی، میں مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی، پہلے ہی کلیجہ چھلنی چھلنی ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر مونا خان سسکیاں بھرنے لگیں۔ ہیبت خان کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جلد اپنے دشمن کو پکڑ کر ایسی موت مارے گا کہ دوبارہ کسی میں اس سے ٹکر لینے کی جرت نہیں ہوگی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ منشی فیض رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی سیانے بندے سے صلاح مشورہ کرے گا اور حساب کتاب کروا کر اپنے دشمن کی پہچان کرے گا۔ تمہارے گھر کے اندر مافوق الفطرت مخلوق کا بسیرا ہے، سلمان شاہ بولا۔ ہیبت خان نے منشی فیض رسول سے بات کی تھی کہ وہ اسے کسی عامل بعمل کے پاس لے جائے۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد انہیں سلمان شاہ کا پتہ چلا۔ سلمان شاہ ان کے گاؤں سے 3 گاؤں چھوڑ کے 169 شمالی میں رہتا تھا۔ سلمان شاہ کے پاس نوری علم تھا۔ جب ہیبت خان نے سلمان شاہ کو ساری بات سے آگاہ کیا تو سلمان شاہ نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیت کیا اور پھر جو اسے بتایا اسے سن کر ہیبت خان سمیت منشی فیض رسول کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسک گئی تھی۔ ہیبت خان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب فرضی اور ڈرامائی باتیں ہیں۔ سلمان شاہ کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سائنسی دور میں ان باتوں پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سائنسی دور کا مخلوقات سے کیا تعلق ہے؟ سلمان شاہ پیچو-تاب کھا کر بولا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سائنس ایسی مخلوق کی موجودگی کو نہیں مانتی، ہیبت خان نے وضاحت کی۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے، سلمان شاہ ہونٹ بھیجتے ہوئے افسردہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ ہم لوگ بھی نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جن و انس کا اکٹھا ذکر فرما دیا ہے تو کیا سائنس ہماری مقدس کتاب قرآن مجید سے بھی زیادہ افضل ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ہیبت خان نے بولنا چاہا لیکن سلمان شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ آپ کے گھر کے اندر 1-2 نہیں بلکہ درجنوں ارواح کا بسیرا ہے۔ سلمان شاہ نے موضوع بدلا۔ تو ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ ہیبت خان نے پوچھا۔ آج رات میں ایک وظیفہ کروں گا، سلمان شاہ گویا ہوا۔ آپ لوگ کل صبح مجھے لینے آ جانا، ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ پچھلی رات کا وقت تھا۔ ہر کس و ناقص گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مونا خان اور ہیبت خان ایک ہی کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ یکدم مونا خان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں پاؤں کی ہتھیلی میں کسی نے زور سے گدگدی کی ہو۔ مونا خان جلدی سے اٹھ بیٹھی، ایک نگاہ ہیبت خان کو دیکھا لیکن وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مونا خان انگشت بداندار رہ گئی۔ تبھی اس کی سماعت سے کسی کے چلنے کی آواز ٹکرائی۔ باہر کوئی تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ مونا خان کو تشویش ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ہیبت خان کو اٹھائے لیکن پھر اس کی نیند میں خلل ڈالنا اس نے بہتر نہ سمجھتے ہوئے خود ہی اٹھ کر دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ جلدی سے دروازہ کھول کر وہ باہر راہداری میں نکلی اور ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی اس کی نگاہ راہداری کی نکڑ پر یو ٹرن لیتی ایک دوشیزہ پر پڑی۔ اس دوشیزہ کی رفتار کافی تیز تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف کی گھنٹیاں سی بجنا شروع ہو گئیں۔ ایک بار پھر اس نے سوچا کہ ہیبت خان کو اٹھائے لیکن پھر اس کے دماغ میں بات آئی کہ ممکن ہے تب تک وہ کہیں روپوش نہ ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس دوشیزہ کا ضرور اس کے لخت جگر کی موت سے
کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ دوشیزہ یو ٹرن لے کر مڑ چکی تھی، ضرور وہ حویلی کی کوئی ملازمت تھی۔ مونا خان تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئی۔ جیسے اس نے یو ٹرن لیا، اس نے دوشیزہ کو ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ 1-2 کی ملازمہ نے اس کے لخت جگر کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ضرور یہ لوگ ان کے سب کچھ ہڑپ کرنے کی تگودوں میں لگے ہوئے تھے۔ مونا خان نے تہیہ کر لیا کہ اس دوشیزہ کو اپنے ہاتھوں ابدی نیند سلا کر قلبی سکون حاصل کرے گی۔ دوشیزہ ایک کوارٹر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مونا خان بھی تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ گئی اور سرعت سے دروازہ کھول کر کوارٹر میں داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ایک بار تو اسے یوں لگا جیسے اس کی بینائی ہی چھن گئی ہو۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ وہ اپنے لیے راستے کا تعین کر سکتی تھی اور بغور دیکھنے پر دوسرے کی موجودگی کو بھانپ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ ایک انجانے خوف نے پوری طرح سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ راہداری سے گزر کر وہ صحن میں داخل ہو گئی۔ تاریک رات ہونے کی وجہ سے چار سو گپ اندھیرے کی گہری چادر تنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ عورت ذات کو اللہ تعالیٰ نے عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ دل کی کمزور مگر ارادوں کی پختہ، یقین کامل اور ہمت ناپختہ، لیکن جب کسی بات پر ڈٹ جائے تو اس کے ارادوں میں پہاڑوں کی سی پختگی اور مردانہ حوصلہ عہد کر آتا ہے۔ مردوں کو پچھاڑ دیتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر عورت کی بہادری کے پیچھے بالکل اسی طرح کسی مرد کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، جیسے کسی کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مونا خان کے سامنے 2 کمرے تھے، دونوں کے دروازے بند تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان میں سے ایک کے اندر اس کا دشمن چھپا ہوا تھا، لیکن فی الوقت اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس کمرے میں ہوگا۔ دائیں طرف والے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ کان لگا کر سنتی رہی، لیکن اندر سے کوئی آواز پیدا ہوتی تو اسے سنائی دیتی، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے دروازے کے پاس پہنچی اسے فوراً اندر سے کسی کی غراہٹ سنائی دی۔ غراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی درندہ غرا رہا ہو۔ مونا خان غراہٹ کی آواز سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مونا خان نے سوچا کہ ممکن ہے دشمن کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کا پیچھا کیا گیا ہے اور اب وہ ڈرانے کی غرض سے جانوروں کی سی آوازیں نکال رہا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی مونا خان نے بنا کچھ سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھٹک سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی غراہٹ کی آواز یکلخت بند ہو گئی۔ مونا خان تھوڑی دیر تک کھڑی دیکھتی رہی، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ بالآخر ہمت یکجا کر کے وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اس کے نتنوں سے بدبو کے بھپکے ٹکرائے۔ تاہم اس کو یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مونا خان نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ جواباً ایک بار پھر غراہٹ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مونا نے آواز کی سمت دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے سامنے ایک درندہ کھڑا تھا جو خونخوار آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی شکل کسی کتے کی مانند تھی، لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ اس کے پورے جسم پر کالے کالے لمبے بال تھے اور وہ مسلسل گھرا رہا تھا۔ اس کی زبان بار بار منہ سے باہر نکل رہی تھی اور اس سے راڑ ٹپک رہی تھی۔ بے شک کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، باوجود اس کے کہ مونا خان کو سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مونا خوف کی شدت کے باعث بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی ساری بہادری 9-11 ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے تھر تھراتے قدموں سے وہ واپس پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹ رہی تھی ویسے ویسے اس درندے کی غراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مونا نے کمرے سے باہر نکل کر دوڑنا چاہا،
لیکن اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہر طرف اس درندے جیسے بے شمار درندے اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ پوری طرح سے گھر چکی تھی۔ درندوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو مونا نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مونا بے ہم ہیبت خان کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ہیبت خان جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، مونا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بھی پہلے اٹھ بیٹھا۔ مونا کی آواز بے ہم اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ ہیبت خان کے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے وہ دوڑتا ہوا بیڈ سے اترا اور دروازے تک گیا، پھر انہی قدموں پیچھے پلٹا اور رائفل اٹھا کر باہر نکلا۔ تب تک ملازموں کی بھی دوڑیں لگ چکی تھیں۔ ہیبت خان مسلسل دوڑتا ہوا راہداری کراس کر کے ملازموں کے کوارٹر کی طرف بڑھا۔ گھر کے ملازم بھی اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اندر جاتا۔ لیکن ہیبت خان دوڑتا ہوا سیدھے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ملازم بھی پیچھے دوڑے۔ دوسری طرف مونا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ درندے اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ کمرے میں موجود درندہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ڈر کے مارے مونا کے منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ یکدم درندے نے اپنا منہ کھولا تو یوں لگا جیسے وہ منہ نہ ہو بلکہ کسی غار کا دہانہ ہو جو کھلتا ہی جا رہا تھا۔ بدبو کے بھپکوں نے مونا کے نتنوں پر دستک دی تو مونا کو یوں لگا جیسے اسے ابھی کے ابھی الٹی آ جائے گی۔ بدبو جب حد تک زیادہ بڑھ گئی تو مونا خان نے سانس روکی، لیکن کب تک؟ مونا نے جب اس درندے کا بڑا سا منہ کھلتے دیکھا تو خوف سے آنکھیں بند کر لیں، اور اسی لمحے وہ ہو گیا جس کا کسی کو یقین بھی نہیں تھا۔ اس درندے نے اپنا بڑا سا منہ آگے بڑھا کر مونا کا چہرہ گردن تک اپنے منہ میں چھپا لیا اور یکدم اتنی زور سے اپنا منہ بند کیا کہ مونا خان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ مونا خان کی آخری چیخیں تک دب گئیں۔ عین اس وقت جب ہیبت خان اندر داخل ہوا تھا، اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس درندے نے مونا خان کا سر تن سے جدا کر کے مزے لے لے کر چبانا شروع کر دیا۔ مونا کی گردن سے لہو کسی فوارے کی مانند نکلا۔ دوسرے لمحے مونا خان کا جسد خاکی دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ ہیبت خان یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک ساتھ کتنی ہی عفریتیں پورے صحن کو گھیرے ہوئے تھیں۔ ہیبت خان کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر زمین پر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے ہیبت خان نے اس درندے کا نشانہ لیا جس نے مونا خان کو ابدی نیند سلایا تھا۔ ٹریگر دباتے ہی کارتوس نکل کر درندے سے ٹکرایا تو ایک ساتھ سارے درندے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ رائفل ہیبت خان کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر جا گری۔ ہیبت خان تھکے ماندے قدموں سے اشک بہاتا ہوا مونا کی طرف بڑھا۔ تب تک ہیبت خان کے دونوں بیٹے بھی پہنچ چکے تھے۔ ماں کے تڑپتے وجود کو انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ دونوں دھواں دھار روتے ہوئے ماں کے جسد خاکی کی طرف بڑھے۔ ہیبت خان سے پہلے منشی فیض رسول نے آگے بڑھ کر مونا کے ٹھنڈے پڑ جانے والے وجود پر اپنی چادر اتار کر ڈال دی۔ ہیبت خان کو اس نے گلے سے لگا لیا۔ ہیبت خان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ منشی فیض رسول نے اشارہ کیا تو ملازم فوراً چرپائی لے آئے۔ مونا خان کے وجود کو چرپائی پر ڈال دیا گیا۔ مونا خان کا وجود غسل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ منشی فیض رسول کے کہنے پر ملازم مولوی صاحب کو بلا لائے تھے۔ حالات و واقعات سے آگہی کے بعد مولوی صاحب نے فوراً جنازہ پڑھانے کی تاکید کی اور ساتھ میں قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ مونا کو درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں فوراً سے بیشتر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہیبت خان اور اس کی اولاد کی حالت دیدنی تھی۔ دونوں بیٹے بری طرح سے ڈرے سہمے ہوئے تھے اور باپ سے لپٹے ہوئے۔ کتنی دیر تک ہیبت خان قبر کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ شاید اسے مونا خان کی موت کا یقین نہیں ہو پا رہا تھا۔ مولوی صاحب کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ حالات و واقعات کے بارے میں گاؤں میں یا کہیں بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔
मौलवी साहब वादा करते हुए वहां से चले गए। मुंशी फैज रसूल ने हेबत खान को सहारा देकर उठाया और टीवी लाउंज में ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। राशिद खान और हैदर खान दोनों बाप के साथ साई की तरह चिमटे हुए थे। सब कुछ खत्म हो गया। हेबत खान ने रोते हुए मुंशी को मुखातिब किया। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ सरकार, मुंशी ने नमालूद लहजे में कहा। नहीं मुंशी, हेबत खान गोया हुआ, जो मुझ पे बीत रही है वो कोई नहीं समझ सकता। मुंशी होंठ भींच कर रह गया। हेबत खान ने दोनों बच्चों को अपने साथ चिपका लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे अब मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़ जाए। हेबत खान की बात सुनकर मुंशी फैज रसूल ने पानी का गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। सरकार, पानी पी लीजिए, आपका हलक खुश्क हो चुका है, मुंशी फैज रसूल बोला। अब उस वक्त तक मुझ पर कुछ भी खाना पीना हराम है मुंशी, जब तक मैं अपने फर्जंद और अहलिया के कातिल को अपनी नींद ना सुला लूं। हेबत खान गला फाड़ कर बोला तो मुंशी फैज रसूल ने फौरन गिलास नीचे मेज पर रख दिया। हम अलसुब सलमान शाह के हाथ जाएंगे सरकार, मुंशी फैज रसूल थूक निकलते हुए बोला। अलसुबह नहीं, हेबत खान बोलते हुए रुका और दर्द भरी सांस खारिज की, फिर गोया हुआ। हम लोग अभी जाएंगे, क्या इनकी नींद में खलल नहीं होगा, मुंशी फैज रसूल ने पूछा। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है और अगर इस शख्स की नींद में खलल पैदा हो जाए तो कोई हर्ज है। हेबत खान सोफे से उठते हुए गुस्से से पेचुताप खाकर बोला। देख रहे हो इन बच्चों की तरफ, उसने उंगली से बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या इनके अंदर झांक कर तुम देख सकते हो, तुम जानते हुए कि हम लोगों पर क्या गुजर रही होगी? कभी तुमने किसी अपने को कंधा दिया है? लेकिन तू गवाह है कि मैंने अपने फर्जंद और अहलिया को कंधा दिया है। मेरा दिल कट कर टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। अगर मेरे साथ ये दो बच्चे न होते तो मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी का दिया बुझा देता। और तुम कहते हो कि इस शख्स की नींद में खलल ना पैदा हो जाए। आंसू हर बंद तोड़कर जारी और सारी थे। हेबत खान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और वो क्या करे। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो जमीन की अमती गहराइयों और आसमान की वसअतों से भी अपनी अहलिया और फजन के कातिलों को ढूंढकर सुपुर्द खाक कर देता। मुंशी फैज रसूल की बात पर वो सीख पा हो गया था, लेकिन जल्द ही इसने खुद को संभाला और आगे बढ़कर मुंशी फैज रसूल के कंधे पर दायां हाथ रखा और गोया हुआ। मैं आपकी इज्जत अपने वालिद की तरह करता हूँ। मैं इस इज्जत अफजाई का बहुत मशकूर हूँ सरकार, मुंशी फैज रसूल सर झुकाकर बोला। मैं कैसे आपको सीना चीर के दिखाऊं कि मेरा दिल जल भुनकर रह गया है। हेबत खान होंठ भींचते हुए अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। यूं लगता है जैसे मुझसे मेरे जीने का हर हक छीन लिया गया है। ऐसे में अगर वो शख्स मज़े की नींद सो रहा है तो आप बताइए, क्या वो ठीक है? क्या ऐसे इंसान पर हम मज़ीद एतमाद कर सकते हैं? नहीं ना। फिर हमें दोबारा हाथ पर हाथ धरकर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। हम किसी न किसी से ज़रूर मिलेंगे। मैं आज ही इन अफरीतों को ख़त्म करूँगा बहर सूरत। हेबत खान की आंखें शोले उगल रही थीं। मुंशी फैज रसूल ने दोनों हाथ बढ़ाकर हेबत खान की आंखों से जारी आंसुओं को साफ किया। सरकार, आपकी हालत देखकर आपके साहबजादों की हालत मज़ीद अबतर हो सकती है, मुंशी फैज रसूल ने याद दिलाया। तो हेबत खान ने फौरन अपनी कैफियत पर काबू पाया और पीछे हटकर दोनों बेटों को गले लगा लिया। मेरे बच्चों, हेबत खान होंठ भींचते हुए अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, देखना वक्त दूर नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई और माँ के कातिल आग में सड़ेंगे। अगर इनको इबरतनाक मौत न मिली तो मुझे भी ताहयात सुकून मैसर नहीं होगा। मैं तुम दोनों की अंदरूनी कैफियत से आशना हूँ, क्योंकि मेरी हालत भी तुम दोनों जैसी ही है।
لیکن اب ہمیں فولاد کی طرح مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ اب سر پر کفن باندھنے کا وقت آ چکا ہے۔ ابو میں ماروں گا سب کو، راشد خان دائیں ہاتھ کے کف سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں۔ اس کے بولتے ساتھ ہی فوراً حیدر خان بول اٹھا۔ شاباش میرے شہزادوں، ہیبت خان نے دونوں کو سینے سے چپکاتے ہوئے کہا۔ آج فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ہیبت خان کے فرزند اور وجاہت خان کے پوتے ہو۔ شیروں کے بچے ہمیشہ شیر ہی ہوتے ہیں۔ شیر کی کھال اوڑھ لینے سے کبھی گیدڑ کی اولاد شیر نہیں بنتی، بس پشت پر وار کرنے والا در حقیقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ کھل کر مقابلہ کر سکے۔ لیکن وہ جو کوئی بھی ہے، ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ چلو ہمیں ایک کام کرنے جانا ہے، اس کے بعد اگلا لاہ عمل ترتیب دیں گے۔ ہیبت خان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دونوں بچوں نے آنسو صاف کیے۔ منشی فیض رسول معصوم بچوں کے ٹھوس ارادے دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ میرے بچے شیر ہیں، شیر، ہیبت خان فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ پٹھان ہیں، اور پٹھان کبھی حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ عزت اور غیرت کے نام پر ہم لوگ جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہم لوگ کسی کا برا نہیں سوچتے، لیکن جب کوئی ہماری طرف انگلی کرتا ہے تو ہم اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں، اور جب کوئی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھتا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے بچے چٹانوں کے سے مضبوط ارادوں اور ہمت و حوصلے والے ہیں۔ تم دیکھنا منشی کہ اگر مد مقابل کو نہ کو چنے چبوا نہ دیے تو میرا نام بھی ہیبت خان نہیں ہے۔ منشی فیض رسول تصدیق میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیبت خان ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ ہمت مرداں، مدد خدا۔ جب بھی انسان اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھ کر کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی تو انسان کو اس کی اصل پہچان کرواتا ہے۔ گاڑی منشی فیض رسول ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر ہیبت خان اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے براچ امان تھا۔ ابھی وہ سلمان شاہ کے گھر سے چند قدم پیچھے ہی تھا کہ منشی فیض رسول نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ ہیبت خان نے پوچھا۔ گاڑی کیوں روک دی ہے؟ سامنے سے سلمان شاہ صاحب آ رہے ہیں، منشی فیض رسول نے بتایا۔ کیا؟ ہیبت خان بے یقینی کے عالم میں بولا، اور جب سامنے والے شیشے سے باہر جھانکا تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے سلمان شاہ سورج سے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ہیبت خان دونوں بچوں سمیت گاڑی سے اتر گیا۔ منشی فیض رسول بھی گاڑی سے اتر آیا۔ اتنی دیر میں سلمان شاہ ان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، منشی فیض رسول نے سلمان شاہ کے قریب پہنچنے پر جواب دیا۔ جی نہیں، سلمان شاہ نے جواب دیا، میں آپ لوگوں کا منتظر تھا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آپ لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ لیکن کیسے؟ ہیبت خان نے ہکا بکا ہو کر پوچھا۔ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ آپ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، سلمان شاہ بولا۔ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آپ لوگوں پر بیت چکی ہے، تبھی تو میں گھر سے باہر نکل کر تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مطلب آپ جانتے ہیں کہ… ہیبت خان بولنا چاہتا تھا، لیکن سلمان شاہ نے اسے چپ کروا دیا۔ سنبھالیے خود کو، سلمان شاہ بولا۔ ہر کام میں اوپر والے کی طرف سے بہتری پنہاں ہوتی ہے۔ رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کی ہمت اور حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو قربانیاں دینی تھیں دے لیں، اب ظالموں کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمیں فوراً آپ کی حویلی میں چلنا ہے۔ سلمان شاہ کی بات سن کر ہیبت خان نے خود آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ سلمان شاہ کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا تھا، اسے سنبھالتا ہوا وہ اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی
ہیبت خان نے دروازہ بند کیا اور بچوں کو لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں منشی فیض رسول بھی اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی کو واپس موڑ کر حویلی کی طرف اس کا رخ کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ حویلی کے سارے ملازم جاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کے واپس آتے ساتھ ہی سب اکٹھے ہو گئے۔ سلمان شاہ نے فوراً سب مکینوں کو بلایا اور سب کو ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بٹھایا اور ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی دائرے سے باہر نکلا تو اپنی موت کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ پھر ایک دائرہ کھینچ کر اس کے اندر ہیبت خان، اس کے دونوں بچوں اور منشی فیض رسول کو بٹھا دیا۔ پھر تیسرا دائرہ کھینچ کر اس کے اندر خود بیٹھ گیا۔ تینوں دائرے ایک ساتھ سیدھے کھینچے گئے تھے۔ اپنے دائرے میں بیٹھنے کے بعد سلمان شاہ نے تھیلے میں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی نکالی اور اسے دائرے سے باہر رکھ دیا۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس ہانڈی کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس ہانڈی کے چار سو ان گنت اگربتیاں لگائیں۔ ہر سو اگربتیوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ سلمان شاہ منہ میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ سلمان شاہ نے ایک بار پھر تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ پھر سلمان شاہ نے تھیلا اپنے سامنے رکھ دیا۔ چھڑی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کا دوسرا سرا ہانڈی کے اندر بھرے پانی میں ڈبو دیا۔ سب سلمان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ سلمان شاہ متواتر منہ میں قرآن آیات کا ورد کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بلند آواز سے تلاوت کلام الہی کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فضا میں ایک سماع شکن چیخ گونجی۔ سب کے دل حلق کو آن لگے۔ ہیبت خان کے دونوں بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہیبت خان نے جلدی سے دونوں کو سینے سے چپکا لیا۔ عین اسی وقت سب نے دیکھا کہ جس طرف راہداری ملازموں کے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی، اس طرف سے ایک نہایت حسین و جمیل الڑ مٹیار شان بے نیازی سے چلتی ہوئی سلمان شاہ کی طرف بڑھنے لگی۔ سلمان شاہ بہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ دوشیزہ آ کر سلمان شاہ کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی۔ ہیبت خان سمیت سب اسے انگشت بدندہ آنکھوں سے گھورنے لگے۔ سلمان شاہ نے اپنی تلاوت ختم کی تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سلمان شاہ نے پوچھا۔ چاندنی، دوشیزہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پورا نام؟ سلمان شاہ نے دوبارہ کہا۔ نندنی ملہوترا، لیکن سب پیار سے چاندنی کہتے تھے کیونکہ میں چاند سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس گھر میں کیوں گھسی ہوئی ہو؟ سلمان شاہ نے پوچھا۔ میں خود نہیں آئی، چاندنی نے جواب دیا۔ تو؟ سلمان شاہ نے اسے گھورا۔ اس کا باپ زبردستی لے کر آیا تھا۔ چاندنی نے کھا جانے والی نگاہوں سے ہیبت خان کو گھورتے ہوئے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے اس کے بیٹے اور اہلیہ کو کیوں مارا؟ سلمان شاہ نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے باپ نے میرے پورے پریوار کو ابدی نیند سلا دیا تھا، چاندنی ہونٹ بھیجتے ہوئے بولی۔ ہماری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا اس ظالم نے۔ برسوں بعد ہمارے گھر میں خوشیوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن اس ظالم انسان نے ان خوشیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جس طرح اس نے میری فیملی کو بے موت مارا، بالکل ویسے ہی میں اس کی ساری فیملی کو اذیتیں دے دے کر ماروں گی۔ وضاحت دو، سلمان شاہ گویا ہوا تو چاندنی نے کھوئی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد وہ بولتی گئی اور سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے۔ چاندنی، ارے او چاندنی، سن تو، دیپک نے چاندنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن مجال ہے کہ اس کے کانوں پر جوں تک رینگ جاتی۔ چاندنی بہم چھوٹی سی پگڈنڈی پر تیز تیز ڈگ بھرتی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، دیپک نے ایک بار پھر کہا، لیکن چاندنی اپنی مستی میں مگن چلتی ہی رہی۔ ایک خوبصورت سی پائل لایا ہوں جو تمہارے خوبصورت پیروں کو اور بھی زیادہ خوبصورت کر دے گی۔ پائل کا نام سنتے ہی جیسے چاندنی کے پیروں کو زمین نے جکڑ لیا ہو، وہ فوراً مڑی۔ کیا واقعی تم پائل لائے ہو؟ چاندنی نے سوالیہ نگاہوں سے دیپک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً
दीपक ने जेब में हाथ डालकर पायल निकाली और इसकी एक साइड उंगली और अंगूठे में दबाकर बकिया को हवा में झुलाते हुए इसे दिखाया। पायल इतनी खूबसूरत थी कि इसे देखकर चांदनी दौड़ती हुई दीपक के पास आ रुकी और जल्दी से पायल पकड़ना चाही, लेकिन दीपक ने पायल को मुट्ठी में भींच लिया। मैं खुद पहनाऊंगा, दीपक ने जिद की। चल पगले, चांदनी के लबोलेचे में शर्म हया की झलक नुमाया थी। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, दीपक ने इसे याद दिलाया। लेकिन अभी तक बने तो नहीं, चांदनी ने इसे छेड़ा। बस अब जल्दी बन जाऊंगा, दीपक खुशी से बोला। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। अब मैं इतना कमा रहा हूँ कि पिताजी को कभी काम नहीं करने दूंगा। मैं सारे घराने का खर्चा अब खुद उठाऊंगा। अब तो तुम शहरी बाबू बन गए हो ना, चांदनी ने दीपक के करीब खड़े होकर कहा। लेकिन तुम्हारे लिए वही पेंडू दीपक ही हूँ, दीपक बोला और चांदनी खिलखिलाकर हंसने लगी। अब पहनाओ भी, तरसाओ मत, चांदनी ने ललचाई हुई अखियों से पायल की तरफ देखते हुए कहा। दीपक ने अपने हाथों से पायल चांदनी के बाएं पाँव में पहनाई। चांदनी खुशी से फूले न समाती हुई पायल को तकने लगी थी। तुम्हें पसंद आई क्या, दीपक ने पूछा। बहुत खूबसूरत है, चांदनी ने जवाब दिया। बिल्कुल तुम्हारे जैसी, दीपक ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए पगडंडी पर चलते हुए घर की तरफ हो लिए। दोनों नहीं जानते थे कि इनको कुछ निगाहें बगौर देख रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि वजाहत खान था, जो अपने कारिंदों के साथ खड़ा दोनों को देख रहा था। वजाहत खान बड़ी ललचाई हुई आंखों से बेहम चांदनी को घूरे जा रहा था। इसने गाड़ी पगडंडी के सामने सड़क पर रोक दी ताकि जैसे ही चांदनी और दीपक करीब पहुंचे वो चांदनी को मज़ीद देख सके। जब चांदनी और दीपक अपनी मौज में चलते हुए इनके करीब से गुजरने लगे तो वजाहत खान तेजी से गाड़ी से उतरकर इनके सामने आ गया। बहुत जल्दी में हो क्या, वजाहत खान ने पूछा। रास्ता छोड़ दो हमारा, दीपक बेचौताब खाते हुए बोला। तू जानता है कि मैं कौन हूँ, वजाहत खान ने मूंछों को ताव देते हुए पूछा। चल अपना रास्ता पकड़, वरना भेजा निकाल कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तुम होते कौन हो हमारा रास्ता रोकने वाले, दीपक गुस्से से बोला। यू इडियट, वजाहत खान दांत पीसते हुए बोला। इसका इशारा पाते के साथ ही इसके कारिंदे दीपक को पागल कुत्ते की तरह पीटने लगे और उन्होंने दीपक को मार मार कर लहूलुहान करके रख दिया। जा और बता देना कि जिसमें हिम्मत है आकर इसे ले जाए, वजाहत खान मुतवातिर दांत पीसते हुए बोला। दूसरे ही लम्हे इसने चांदनी को उठाकर गाड़ी में यूं फेंका जैसे कोई कूड़ा करकट घर से बाहर फेंकता है। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलना चाहा, लेकिन वजाहत खान इसके साथ बैठ गया और इसे काबू कर लिया। पलक झपकते में वजाहत खान चांदनी को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। दीपक गिरता पड़ता जब घर पहुंचा तो इसकी हालत ज़ात देखकर सबके कदमों तले से जमीन सिरक गई। दीपक सीधा चांदनी के घर गया था। ये तुम्हें क्या हुआ है, चांदनी के बाप ने इसे सहारा देते हुए पूछा। मेरी चिंता मत करो चाचा, दीपक कराते हुए बोला। वो जालिम तेरी बेटी को उठा ले गया है, इसे बचाने की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तू किसकी बात कर रहा है दीपक, चांदनी का बाप परेशान होकर बोला। वजाहत खान, दीपक धीमे से लहजे में बोला। तो चांदनी का बाप सहम सा गया। हे भगवान, चांदनी के बाप ने आसमान की तरफ मुंह करते हुए हाथ जोड़कर कहा। मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर चांदनी का बाप घर से निकला और सूरत से करीबी हिंदू घरानों से चंद अफराद को साथ मिलाकर फौरन वजाहत खान की हवेली की तरफ लपका। जिस वक्त वो लोग वजाहत खान की हवेली के पास पहुंचे, इस वक्त वजाहत खान चांदनी हवेली के पीछे बने मुलाजिमों के क्वार्टर में इसके हाथ पांव और मुंह बांध के फेंक के अपनी हवेली में आ गया था। लोगों का जम्मे गफीर इसकी हवेली में दाखिल हुआ तो इसके कारिंदों ने इनका रास्ता रोका। कहाँ है वो खबीस, बाहर निकालो इसे, एक हिंदू नौजवान ने तकरीबन धाड़ते हुए कहा। लगता है कि तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, वजाहत खान के एक कारिंदे ने
اپنی رائفل کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ حالات کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے چاندنی کا باپ سامنے آ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑے۔ بھگوان کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو، چاندنی کے باپ کے لہجے میں التجا تھی۔ کون سی بچی؟ اس کارندے نے ناک پھونچ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنے نادان مت بنو، میں تم لوگوں کی بنتی کرتا ہوں، بھگوان کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ چاندنی کا باپ متواتر منت کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں وجاہت خان شان بے نیازی سے چلتا ہوا حویلی سے باہر آیا تو سارے ہندوؤں نے اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وجاہت خان نے دور سے ہی کھڑے ہو کر پوچھا تو ملازم اس کی طرف ہمتاً گوش ہوئے۔ مالک، یہ لوگ عجب ہی بابیلا کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کو چھوڑ دو، ہماری بچی کو چھوڑ دو۔ ایک کارندے نے وجاہت خان کو جواب دیا۔ کون کہتا ہے؟ وجاہت خان نے پوچھا تو اس کارندے نے چاندنی کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے میری طرف بھیجو۔ وجاہت خان کے حکم پر چاندنی کے باپ کو جانے کی اجازت ملی تو اس کے ساتھ کچھ جوانوں نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس کے کارندوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ صرف ایک ہی آدمی ملاقات کر سکتا ہے، جس کا جی چاہے۔ وجاہت خان کا کارندہ گویا ہوا۔ تم لوگ رکو، میں خود جاتا ہوں، چاندنی کے باپ نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دبے قدموں چلتا ہوا وجاہت خان کی طرف بڑھا اور سیدھا جا کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے سامنے پلید ہیں، چاندنی کے باپ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی آپ کی منت کرتا ہوں کہ بھگوان کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ شاید تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، وجاہت خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھڑے ہو جاؤ اور وضاحت سے بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ چاندنی کے باپ نے دیپک کی سنائی ہوئی کہانی اس کے گوش گزار کی تو وجاہت خان نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کون ہے وہ جس نے مجھ پہ یہ الزام تھوپا ہے؟ کیا اسے میرے سامنے لا سکتے ہو؟ وجاہت خان نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان کے لیے ہم پہ رحم کیجیے، آپ ہی تو ہمارے مائی باپ ہیں، چاندنی کے باپ نے وجاہت خان کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ میری پوری حویلی کی تلاشی لے لیجیے آپ لوگ، وجاہت خان غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے سوچ کیسے لیا کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ وجاہت خان کی بات سن کر چاندنی کا باپ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بہتے اشک صاف کیے۔ ہماری بیٹی کو لوٹا دیجیے، وگرنہ آپ کی جھوٹی شان و شوکت کا جنازہ نکال کر رکھ دیں گے، چاندنی کے باپ نے الٹے قدموں آتے کہا تو وجاہت خان نے کھا جانے والی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وجاہت خان نے چاندنی کے باپ کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ چاندنی کے باپ کو گریبان سے پکڑنا تھا کہ ہندو مشتعل ہو گئے، جس کی وجہ سے فوراً ہی وجاہت خان نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہماری بیٹی کو ہمارے سپرد کر دو، چاندنی کے باپ نے وجاہت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دھکے دے کر باہر نکال پھینکو ان حرام خوروں کو، وجاہت خان غصے سے دھاڑا۔ دوسرے ہی لمحے وجاہت خان کے کارندوں نے سب کو گن پوائنٹ پر کر کے حویلی سے باہر نکال دیا۔ سارے ہندو آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ دوسری طرف دیپک کو وید سے مرہم پٹی کروا دی گئی تھی۔ ہندو جب واپس پہنچے تو باقی سارے بھی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور ان کی زبانی ساری بات سن کر مشتعل ہو گئے۔ وہ بہت کمینہ ہے، چاندنی کا باپ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے ضبط پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اشک اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ تو چنتا کائے کو کرتا ہے چاچا؟ وکرم اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ چاندنی ہماری عزت ہے، ہم سب اسے لے کر آئیں گے۔ چاندنی کا باپ روتا بلکتا اپنے گھر میں گھس گیا، جہاں اس کی اہلیہ کو محلے کی عورتیں دلاسا دے رہی تھیں۔ اپنے شوہر کو خالی ہاتھ آتا دیکھ کر اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا تھا۔ وجاہت خان حالت و واقعہ سے آشنائی حاصل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گرم کھانے سے اپنا ہی حلق جلتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً ترکیب آئی اور وہ اس کوارٹر میں گیا جہاں اس نے چاندنی کو مقید کر کے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر چاندنی نے کسمسانا شروع کر دیا۔ وجاہت خان نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے
منہ پہ بندھا کپڑا بھی کھول دیا۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، چاندنی نے ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر تمہیں چھوڑوں گا، وجاہت خان تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ جواباً چاندنی منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کی سوالیہ نگاہیں وجاہت خان کے چہرے پر مرتکز ہو گئیں۔ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں میں اغوا کر کے لایا تھا، وجاہت خان بولا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، چاندنی فوراً سے بھی پہلے بولی۔ میں تمہارا کیسے یقین کر لوں؟ وجاہت خان نے پوچھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری عزت محفوظ رہ جائے، چاندنی بولی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک لڑکی ایک تو کیا ہزاروں جھوٹ بول سکتی ہے، پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے میرا نام لیا ہے، وجاہت خان دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی چنتا مت کیجیے، چاندنی نے یقین دہانی کروائی، لیکن اگر ایسا ہوا تو دوبارہ مجھ سے اچھے کی کوئی امید نہ رکھنا، وجاہت خان چاندنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میرا وشواس کیجیے، چاندنی بولی۔ میرے ساتھ آؤ، وجاہت خان بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندنی ڈرتی ہوئی اس کے پیچھے اٹھ کر چلنے لگی۔ وجاہت خان اسے اپنی گاڑی میں لے کے آ گیا اور پھر گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا چاندنی کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کسی بھی کارندے کو لانا مناسب نہ سمجھا۔ پورے راستے وہ چاندنی سے بار بار معافیاں مانگتا آیا۔ چاندنی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ ایک ظالم اور جابر انسان ایسے ایک دم کیسے نرم دل بن سکتا ہے۔ چاندنی کے محلے میں گاڑی کیا داخل ہوئی، سارے ہندوؤں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ سارے ہندو چاندنی کے گھر کے سامنے جمع تھے۔ وجاہت خان کی گاڑی میں چاندنی کو دیکھ کر وہ گنگ رہ گئے۔ دیپک بھی وہیں پر موجود تھا۔ چاندنی گاڑی سے باہر نکلی تو ہندوؤں نے کھا جانے والی آنکھوں سے وجاہت خان کو دیکھا اور پھر ہندوؤں کے پنڈت نے آگے بڑھ کر چاندنی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تو کہاں گئی تھی؟ پنڈت نے پوچھا تو سب چاندنی کا جواب سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ مجھے چند گنڈوں نے اغوا کر لیا تھا، چاندنی نے بتایا۔ یہ تو بھلا ہو اس انسان کا، یہ تو بہت بھلے مانس ہیں۔ انہوں نے میری نہ صرف عزت بچائی بلکہ میری جان بھی بچائی۔ یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اگر آج یہ نہ ہوتے تو کنڈے میری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے۔ چاندنی روتے ہوئے پاس کھڑے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ چاندنی کے باپ نے حیرت و یاس کے عالم میں وجاہت خان کی طرف دیکھا۔ سارے ہندو بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی چاندنی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف چاندنی کے الفاظ سن کر وجاہت خان کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چاندنی واقعی اس کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے کاکا، دیپک نے چاندنی کی بات سن کر چلاتے ہوئے کہا۔ اسی خبیث انسان نے نہ صرف چاندنی کو اغوا کیا تھا بلکہ مجھے بھی زد و کوب کیا تھا۔ پھر چاندنی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے سامنے اس نے میرا برا حال کروایا تھا اور اسی نے تمہیں اغوا بھی کروایا تھا۔ اس خبیث انسان کو تو زندہ جلا دو۔ دیپک کی بات سن کر چاندنی آگے بڑھی اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار تھپڑ دیپک کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، چاندنی دانت پیستے ہوئے بولی۔ ایک مہان انسان کی تم اس طرح بے عزتی کر رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی چوٹ تمہارے دماغ پر بھی لگی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں انسان کی پہچان نہیں ہو رہی۔ یہ میرے محسن اور بھلے مانس انسان ہیں۔ چاندنی، دیپک اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بے یقینی کے عالم میں گویا ہوا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ… بکواس نہ کرو، چاندنی نے دیپک کا جملہ پورا بھی نہ ہونے دیا۔ دیپک بنا کچھ کہے واپس پلٹ گیا۔ چاندنی کا دل کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو چلا چلا کر وجاہت خان کی حقیقت بتا دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اگلی بار اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وجاہت خان کتنا خطرناک آدمی ہے۔ انسان کے روپ میں وہ ایک بھیڑیا ہے۔ وجاہت خان چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا اور واپس چل دیا۔ چاندنی کا باپ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا،
لیکن اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، انہیں ان کی بچی مل چکی تھی۔ خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ رانا الفت نے پوچھا۔ جواباً وجاہت خان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری روداد اسے کہہ سنائی۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ رانا الفت نے پوچھا تو وجاہت خان نے مونچھ کو تاؤ دیا۔ اس لونڈیا کو اس کے دوست سمیت ایسا مزہ چکھانا چاہتا ہوں کہ ان کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ وجاہت خان بولا۔ تو پھر تو پریشان کیوں ہے؟ رانا الفت نے پوچھا۔ ویسے ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ تیرے پاس ہر چیز تھی، شان و شوکت بھی، اور تیرے تو ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں، پھر اس لونڈیا کو تو نے چھوڑ کیوں دیا؟ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ وجاہت خان شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے بولا۔ ممکن ہے ہندو کوئی واویلا مچاتے اور حالات مزید دگرگوں ہوتے، ایسی صورت میں ہمارا بھانڈا بھی تو پھوٹ سکتا ہے۔ میں نے ایسا تیر پھینکا ہے کہ ہندو میری طرف سے مطمئن ہو چکے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کروں گا بھی تو وہ مجھ پر شک کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ کافی عقل مند ہے تو، رانا الفت نے تعریف کی۔ اب آگے کیا کرے گا؟ لاشوں کے انبار لگا دوں گا، وجاہت خان ناک بھونچ چڑھاتے ہوئے بولا۔ لیکن رانا الفت نے بولنا چاہا، لیکن وجاہت خان نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکالنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، بس تو دیکھتا جا کہ ہوتا کیا ہے۔ رانا الفت نے وجاہت خان کی بات سن کر بس سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وجاہت خان کس حد تک جا سکتا ہے۔ باپو، ارے او باپو، چاندنی نے دیپک کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیپک کا باپ اس وقت جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ چاندنی کی آواز سماج سے ٹکرائی تو سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ دیپک کہاں ہے؟ چاندنی نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ یہیں کہیں ہوگا، دیپک کے باپ نے جواب دیا۔ مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے، چاندنی نے بتایا۔ ابھی تو یہیں تھا، دیپک کے باپ نے جواب دیا۔ ممکن ہے کسی دوست کے ہاں گیا ہو یا پھر یہیں کہیں ہوگا۔ چاندنی کندھے اچکاتی ہوئی واپس پلٹی۔ پہلے اس نے سوچا کہ گھر چلی جائے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ قریبی باغیچے میں جا کر پتہ کر لے۔ ممکن ہے دیپک وہاں ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ وہیں ملتا تھا۔ یہ سوچ کر چاندنی باغیچے کی طرف چل دی۔ دیپک کو آوازیں دیتی چاندنی نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ یکدم کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ چاندنی اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا چاہے، لیکن جلدی اس کا جسم ڈھلک گیا۔ چاندنی کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو اجنبی جگہ پر پایا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ باغیچے میں دیپک کی تلاش میں گئی تھی اور کسی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے ایک طرف زخموں سے چور دیپک پڑا تھا، جس کے زخموں سے لہو ابھی تک رس رہا تھا۔ اس کی حالت ذات دیکھ کر چاندنی کا دل مٹھی میں بھر آیا تھا، جبکہ دوسری طرف وجاہت خان اور اس کے ساتھ ایک نئی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ تو ٹھیک ہی کہتا ہے وجاہت خان، رانا الفت کی آواز سکوت زدہ فضا میں گونجی۔ ان ہندوؤں نے کیا افسرہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی؟ جانتا ہے تو کہ یہ تو ہیرے جواہرات کے عوض جائے گی۔ تم؟ وجاہت خان کے بولنے سے پہلے ہی چاندنی حیرت سے بولی۔ ارے یہ تو تمہیں جانتی بھی ہے، رانا الفت نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ہماری بڑی پرانی جان پہچان ہے رانا، وجاہت خان نے کھا جانے والی آنکھوں سے چاندنی کو دیکھتے ہوئے رانا الفت کو بتایا۔ میں نے کہا تھا نا، دیپک کی کانپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تو چاندنی سمیت وجاہت خان اور رانا الفت بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ بہت خبیث انسان ہے، لیکن تم نے اس کی حمایت کی تھی۔ ارے یہ پگلی ہے، چاندنی کی جگہ وجاہت خان کہکا مار کے ہنستے ہوئے بولا۔ یہی بات تو اسے معلوم نہیں تھی، یہ کون سی بھلا تیرے جیسی دور اندیش تھی، بس اس نے مجھ پہ اندھا دھند اعتماد کر لیا، لیکن یہ جانتی نہیں تھی کہ میری دشمنی
سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی حرامزادے، چاندنی غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وجاہت خان کی طرف دوڑی۔ وجاہت خان اور رانا الفت دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سن پہ نازک میں کہاں اتنا دم کہ ایک مرد سے مقابلہ کر سکے۔ یہاں تو ایک نہیں دو مرد تھے اور ان دونوں نے مل کر چاندنی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ دیپک کچھ بھی نہ کر سکا۔ چاندنی عزت کا جنازہ نکل جانے پر دھواں دھار رو رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ ایک سلاخ پر پڑی جو دروازے کے ایک جانب پڑی تھی۔ وجاہت خان اور رانا الفت ان دونوں کو اندر قید کر کے جا چکے تھے۔ چاندنی نے فوراً لوہے کی سلاخ کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دیپک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی پر حد سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ہونے والی بیوی کی عزت لوٹ لی گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے کی سکون زدہ فضا میں چاندنی کی دل خراش چیخ گونجی۔ اگلا منظر دیکھ کر دیپک کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ چاندنی اور دیپک دونوں نے بند کوٹھی کے اندر جان دے دی۔ وجاہت خان اور رانا الفت کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ بالآخر دونوں نے دیگرگوں حالات سے بچنے کے لیے ان دونوں کو اسی بند کوٹھی کے اندر گڑھا کھدوا کر دبوا دیا۔ یوں چاندنی اور دیپک کا راز ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ چاندنی اور دیپک کے گھر والوں نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا، لیکن انہیں نہ ملنا تھا نہ ملے۔ کئی ہندوؤں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ وجاہت خان پر زور دے کر پوچھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ پہلے ایک بار بھی اس پر الزام لگا کر ان سے بہت بڑی بھول ہو چکی ہے اور ایسا اب کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک رات وجاہت خان اپنے کمرے میں سویا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے کے اندر موجود ہے۔ جب اس نے لائٹ جلائی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر لائٹ آف کر دی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے من میں عجیب سی بے چینی اور اضطرابیت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ یکدم بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر پڑی اور اگلا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صوفے پر دیپک اور چاندنی برائے جمان تھے۔ دونوں خون میں بالکل ویسے ہی لت پت تھے جیسے حالت میں انہیں گلے میں دبایا گیا تھا۔ دوسرے دن صبح بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب وجاہت خان نے دروازہ نہ کھولا تو اس کا دروازہ توڑا گیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر سب کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وجاہت خان کی روح کب سنسری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوف کی شدت کے باعث اس کی موت ہوئی ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وجاہت خان کی موت کی وجہ کیا ہے، بس جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہی کہا اور انہی الفاظ کے ساتھ اسے بھی منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ سب کی نگاہیں اس ماجبین پر مرکوز تھیں۔ ساری روداد سنانے کے بعد وہ چپ کر گئی۔ تم دونوں نے اپنا وجاہت خان سے انتقام لے لیا تھا، سلمان شاہ بولے، تو اب ان بے قصور لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑی ہوئی ہو؟ کوئی بھی بے قصور نہیں ہے، دوشیزہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا میرے والدین بے قصور نہیں ہیں جو جیتے جی مر چکے ہیں؟ دیپک کے والدین کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ وجاہت خان کی پوری نسل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اب تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سلمان شاہ نے ہانڈی کے اندر ڈبوئی ہوئی چھڑی کو اٹھایا اور اس پر لگے پانی کو اس دوشیزہ پر چھڑک دیا۔ دوشیزہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، پھر وہ یوں قررائی جیسے کوئی درندہ قررا رہا ہو۔ تبھی راہداری میں سب نے ایک لڑکے کو آتا دیکھا۔ وہ لڑکا بھی سیدھا آ کر دوشیزہ کے ساتھ برائے جمان ہو گیا۔ میں آخری بار تم دونوں کو متنبہ کر رہا ہوں، لیکن اگر اب کی بار تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارا برا حال کر کے رکھ دوں گا۔ سلمان شاہ نے دوبارہ چھڑی کو ہانڈی میں ڈبوتے ہوئے کہا، تم ہمیں انتقام لینے سے نہیں روک سکتے۔ اب کی بار، دیپک نے گرجتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے
سلمان شاہ نے پلک جھپکتے میں چھڑی کو ہانڈی سے باہر نکال کر زمین پر مارا تو یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے ہانڈی کا پانی ان دونوں پر پھینک دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ دوسرے ہی لمحے دونوں کے جسم دھوئیں میں تحلیل ہو گئے اور پھر سب نے اس دھوئیں کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ سلمان شاہ نے سب کو دائرے سے باہر نکل آنے کا حکم دیا اور پھر اگربتیاں بجھا دیں۔ سب فوراً سے بھی بیشتر دائروں سے باہر نکل آئے۔ تمہیں مبارک ہو ہیبت خان، کہ بلا تمہارے سر سے ٹل گئی ہے۔ سلمان شاہ نے ہیبت خان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں۔ ہیبت خان بولا۔ نہیں، اس رب کا شکر ادا کرو۔ سلمان شاہ بولا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناتا ہے۔ اب کبھی بھی اس گھر کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہ ہونے دینا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت جس قدر زیادہ ہو اس گھر کے اندر ہوگی، شیطانی طاقتیں اس تیزی سے اس گھر سے دور بھاگیں گی انشاءاللہ، ہیبت خان نے جواب دیا۔ ہیبت خان دونوں بچوں، منشی اور سلمان شاہ کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا اور سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ نماز فجر کا ٹائم ہونے والا تھا۔ سلمان شاہ نے انہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور سب ہمتاً گوش ہو کر سننے لگے۔